اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو پوڈ کاسٹ پہ بلاتے ہیں اور ایکچولی رومرز لیمنیٹ, اور دوسرے ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, اور دوسرے ہوتے ہیں جو ایسے کر کے نا سب لگاتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ لگ جائے گی بات. میں یہ دوسری ٹائپ کا, ہاں مجھے میں تیلی لگانے والا ہوں. تو خیر وہ کافی میرے ساتھ ہوتا تھا. اب بچپن میں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی رائٹ چوائس آف ورڈس کیا ہے. آپ پھر مجالس میں آپ جاتے ہو, اچھا شیعہ کا ایک ایک بچہ, آپ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اٹھا کے نا مجلس میں کیوں جاتے ہو, آپ کو پوری مجلس سنائے گا. تو یہ چیز کبھی نہیں کسی نے نوٹس کی کہ اگر اتنا ہی اختلاف ہے, ایک دفعہ جا کے بیٹھے شیعہ کے بچے کو کربلا کی ہسٹری کا پتہ ہے, کتنے شہداء تھے, کیا نام تھے, ساروں کے نہ پتہ ہو ایٹ لیسٹ 10-15 کے تو پتہ ہوں گے کم سے کم, کون سی مستورات تھی, کیا ہوا اس دن, کیا ہوا تھا, پانی کب بند, مطلب اتنی ڈیٹیل میں. پھر وہی وین کمس ٹو اہل سنت لوگ کہ ہم بھی مانتے ہیں, آئی ایم ناٹ افینڈنگ اینی بڈی, بٹ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. ان کو صرف پتہ ہے 10 محرم تھا کوئی, اور ایک آج میرا خیال ہے 90% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ٹوٹل شہداء کتنے تھے. اب ٹی وی میں آ کے شاید ہسٹری کا پتا ہو. تو وہ جو کلیم کرتے تھے وہ صرف ایکسٹریمزم, وہ مولوی کی بنائی ہوئی وہ تھی کہ زیادہ پیسہ کمانے کا طریقہ کہاں سے ہے. پتہ کیا ہے, میں یہاں پہ یہ نہیں کہ ڈس ایگری کروں گا, بٹ میں آپ کو ایکچوئل فیکٹ بتاتا ہوں کیا ہے. جو کربلا کی اسٹوری ہے نا, اس کا ایک ورژن ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وچ یو بلیو از ٹرو, ٹھیک ہے, بٹ دیر آر ملٹیپل ورژنس, ٹھیک ہے. اور جو جس ورژن کو مانتا ہے نا, وہ اس کے اوپر ایسے جمع ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے, مطلب میں جو اس کو پولیٹیکل سبجیکٹ سمجھتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہوگا پولیٹیکل, 5% پولیٹیکل ہے, 95% فید ہے, ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے نہیں جی یہ 95% پولیٹیکل ہے, 5% صرف اس میں فید ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. مگر جو جس کا پرسپیکٹیو ہے نا, وہ اس کے اوپر بہت بہت زیادہ کٹر طریقے سے قائم ہے. اور وہ بھی لوگ بھی آپ کو ریفرنسز کا طوفان اور دیتے جائیں گے. انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئی پرسنلی فیل کہ یار جس کو جو ماننا ہے مانتا رہے, اس میں کسی کو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا وہ آپ نے بھی ریفرنس کی بات کی نا کہ ورژنز آف اسٹوریز ہیں, تو ہو یہ رہا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو تب بکس تو نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ کہ تب راوی جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا تھا ساتھ ساتھ کہ یہ ہو, تو وہ یزیدی فوج کے ہی لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو جو ورژنز آف اسٹوری دیر از نو سیپریٹ ورژنز, ایک ہی ورژن ہے. ہاں اب انٹرپریٹ آپ اس کو الگ الگ طریقے سے کر لیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اسٹوری ایک ہی ہے کہ ان کو زیادتی کی گئی, بلایا گیا, اگین وہی جو آپ نے کہا, بلایا گیا, جھوٹے طریقے سے مکاری کی گئی ان کے ساتھ, اور ان کو شہید کیا گیا. اور یہ بھی کہ اس ٹائم پہ جب وہ نکلے تھے تو ہر کوئی ان کو بلایا کس نے تھا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ پراپر لیٹرز جھوٹے بنائے گئے. اور جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھ صرف 71 لوگ اور تھے جو کھڑے تھے. اور بہت ساری تو اسٹوریز کے اندر ایسا ہے کہ بہت بعد میں ریئلائز کیا کہ یہ تو جھوٹ ہمیں بتایا گیا. ایک جناب حر کی کہانی نہیں ہے سوری, ریئل انسیڈنٹ ہے کہ وہ 9 محرم تک یزیدی فوج کا پارٹ تھے. صحیح ہے. اور صبح عاشور جو ہے نا, ایونچولی انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو یزید بتا رہا ہے یہ تو جھوٹ ہے سارا. صحیح. اور وہ 10 محرم والے دن شہداء کی لسٹ میں. تو دس از آلسو سم تھنگ. تو ورژنز نہیں ہے, ورژن ایک ہی ہے. جیسے سچ اور جھوٹ والا ورژن ہوتا ہے تو سچ ہی ہے. چلو میں یہ کہوں گا آپ کا تھوڑا سا لیک آف نالج ہے, کیونکہ میں نے سنے ہیں ورژنس بہت سارے سے. تو لوگوں کی ریسرچ نہیں نا, فیکٹس ریئل ورژن اوتھینٹک اس پہ چل جائے. بات وہی نا کہ جو جس پہ قائم ہے وہ کہتا ہے ہماری ریسرچ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ریسرچ غلط ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ باقیوں کی باتوں میں کوئی سچ ہو سکتا ہے, اس چیز کو بری امکان. میں مطلب نا میں کبھی پارٹی بازی نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. دنیا کو سچ ثابت کرنے والا وہ تیاگ دیا, مانتے ہو کہ there is a difference of opinion, but let's just first agree to disagree that there are multiple interpretations. ٹھیک ہے. اور اب جس کو جو مانتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار رسول اللہ کو سب مانتے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں نا. وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, کہ کم ٹو دا کامن ٹرم جو آپ میں بھی کامن ہے, ہم میں بھی کامن ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. ظلم و زیادتی وہاں پہ ہوئی ہے مہک, جدھر
ہم لوگوں کو دور کیا, ہم لوگ مطلب نان شیعہ لوگوں کو دور کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ میرا گمان غلط فرمائے, اگر میں آج اپنے گھر میں جا کے یہ کہوں نا کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو وہ سارے کہیں گے کہ اہل بیت کا کیا مطلب ہے. ٹرسٹ میں اس طرح سے ان کو اس ٹرم کا ہی مطلب نہیں پتا. یہ اب آ کے اللہ لمبی عمر دے مولانا طارق جمیل صاحب کو, پھر جواد نقوی صاحب کو, ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. مولانا اسحاق بھی, ٹھیک ہے, مے بی یو ڈونٹ لائک مولانا اسحاق, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے ملانے میں, ٹھیک ہے. وہ انجینئر صاحب نے تیلی بھی بڑی لگائی ہے, مگر انہوں نے نہیں, انجینئر صاحب کی بہت باتیں صحیح. انجینئر صاحب نے بھی ایک اور بھی ابھی ریسنٹلی ایک اور ہے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, ینگ سے داڑھی والے جو ریسنٹلی نہیں ایمرج ہونا, اہل سنت سے ایمرج ہونا شروع ہوا ہے, جنہوں نے ایکچوئل ریفرنسز نکالے اور وہ پھر مانے بھی ہیں کہ یار ہاں یہ ریفرنسز نا غلط پھیلے ہوئے تھے. میرے ذہن سے نام نکل گیا, کل ہی میں ان کو ڈسکس کری تھی. صحیح ہے. آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ اچھا مجھے نا اپنے میں مجھے وہ یونٹی والے پرسپیکٹیو سے طارق جمیل صاحب کا بہت اچھا لگتا ہے پوائنٹ کہ ہی نیور لائک, وہ کہتے ہیں یار یہ ہے نا اس پہ چل لو. لاسٹ ٹائم کوٹ کیا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لوگوں نے ان کو ڈسون کرنا شروع کر دیا. ڈسون نہیں کرنا شروع کیا. ایک دفعہ ظاہر ہے کہ آپ ایک کمیونٹی میں بات کرو گے جس کے وہ ہیبیچول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا. وہ ٹی وی میں پتہ نہیں پچھلے رمضان کی بات ہے, وہ ضمیر اختر نقوی صاحب بڑی میمیں بنتی تھی, ان پہ بات کی گئی کہ یار آپ اپنی مجلسوں میں باقی صحابہ, ٹھیک ہے, مطلب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کہتے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, اور ان کی تعریفیں کبھی ختم ہوں تو ہم مولا علی کی اور امام حسین کی, تب ہم ان تک آئے نا, لوگ نہیں سننا چاہتے. مطلب اٹس ناٹ ریئلی ایز دیٹ مچ سمپل کہ ہم جائیں اور فوراً شروع کر دیں. یہ پہلا جو ہے نا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ اس چیز کو ریئلائز کریں ہم لوگ کہ یار وہ ایکسٹریمسٹ ہیں جو نفرتیں کریٹ کرتے ہیں, مگر وہ بھی کوئی اتنا برا نہیں سمجھتے, اور ہمارے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو آپ لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے. پر پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پرابلم کو ریئلائز کرو دیٹ دس از دا پرابلم. ایگزیکٹلی, آبویسلی دونوں طرف ہے. وہ ہیٹریڈ ہے نا, وہ پھیل گیا ہوا ہے ایسا, اور اس میں کچھ میں بولوں گی دونوں سیکٹ کی طرف سے, کچھ ایکسٹریمسٹ مولویوں کو بولوں گی, مولوی جو مسجدوں کے باہر لکھتے ہیں کہ یہ والا سیکٹ اور یہ والا سیکٹ اور یہ والا سیکٹ نہیں, یہاں پہ نماز پڑھ, ایگزیکٹلی دونوں ہی, تو وہ دونوں رسپانسبل ہیں. جو ذرا آپ دونوں طرف جو ذرا آپ کو کہہ لیں پڑھے لکھے سے مراد ذرا اپنی تحقیق کر کے ذرا عالم بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. وہ آپ کی سائڈ سے طارق جمیل ایک پرومیننٹ نام ہے, ہماری سائڈ سے علامہ شہنشاہ نقوی بھی ایک پرومیننٹ نام ہے, جو کہ اپنی ہر مجلس شروع کرنے سے پہلے, ختم کرنے سے پہلے وہ بولتے ہیں کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور سنیں, اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے آپ مجھ سے ڈسکس کریں. تو دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی کہ یار آپ اسپیچ کرو نا, ڈبیٹ کرو, رادر دین کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہوں کہ یہ ہوتے ہیں نا یہ تو جہنمی ہے, اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ وہ کافر ہیں, اور پھر بعد میں نیازی ایک دوسرے کے گھر کھا رہے ہیں. مہک یہ پہلے تھا, یقین کرو, مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. ہم اب مجلس میں تو میں کبھی مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا, اب تو خیر حالات ہی اور طرح کے ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم ٹی وی پہ سارا گھر بیٹھ کے شام غریباں سنا کرتے تھے, ہمیشہ سنا کرتے ہوتے تھے. وہ طالب جوہری صاحب کی آیا کرتی تھی جب, اس ٹائم سے ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے لوگ سنا کرتے تھے.